ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العلی العظیم بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ حاضرین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم عرفان حیدر ابن جناب منیر حسن کربلائی صاحب، مرحوم امام علی حاجی، امامن بانو مرحومہ، صغرا بانو مرحومہ اور جملہ مومنین اور مومنات کی ارواح کو وصال فرما دیں۔ عزیزان گرامی، ایک مومن جوان کے ایصال ثواب کی مجلس اعزا ہے اور شب اول شعبان المعظم ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں۔ اولاً میں خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدایا مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کے بچوں کا مستقبل تابناک فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ سید الشہداء، مصباح الہدیٰ، قتیل نینوا، چہرہ اسلام کی ضیاء، فرزند مصطفیٰ، دلبند مرتضیٰ، نور نظر فاطمۃ الزہرا، حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شفاعت، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعلی مولا کی شفاعت ہم سب کے شامل حال فرما۔ جلدی چونکہ محدود وقت ہوتا ہے اور یہ پہلا اتفاق ہے کہ برادران کی موجودگی میں، بالخصوص ہمارے بزرگ عالم دین کی موجودگی میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی بستی کی طرف آنا کم ہوتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ہماری گفتگو ہوگی جس میں سکون کے ساتھ آپ کو سننا ہے۔ دیکھیے، ان مجالس اعزا کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے احیاء امر اہل بیت۔ مثال کے طور پر مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا کا فرمان ہے کہ من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ اگر کوئی ہماری بزم میں شریک ہو، کسی ایسے فرش پر پہنچے جہاں ہمارے امر کو حیات دی جا رہی ہو، جہاں رزق علم تقسیم ہو رہا ہو، تو ایسی مجلس میں شریک ہونے والے کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جب تمام انسانیت کے قلوب مردہ ہوں گے۔ تو یہ مجالس اعزا حیات القلوب کا بہترین ذریعہ ہے۔ دیکھیے، چند ایک مناسبات ہیں، ابھی آپ نے اشعار بھی سنے۔
قرآن مجید کے سورہ توبہ کو پڑھیے گا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں پروردگار عالم کا صراحت کے ساتھ یہ اعلان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اور اسی آیت کریمہ میں پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ ان 12 مہینوں میں خدا کے نزدیک 4 مہینے محترم ہیں۔ پہلا اسلامی مہینہ ہے ماہ محرم، محرم الحرام ہم اور آپ کہتے ہیں۔ 7واں اسلامی مہینہ جس کا آج یہ آخری دن تھا، ماہ رجب المرجب، اور 11واں اسلامی مہینہ ماہ ذیقعدۃ الحرام، اور پھر 12واں اسلامی مہینہ ماہ ذی الحجۃ الحرام۔ بالخصوص ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ مبارک رمضان کو معصومین نے خاص اہمیت دی ہے، برکت والا مہینہ بنایا ہے۔ البتہ برکت کا مطلب ابھی ہمارا سماج سمجھا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں برکت کس حد تک سمجھی گئی؟ نظر و نیاز کی حد تک، ایک دوسرے کے گھر رفت و آمد کی حد تک۔ میں پیش کرنا چاہوں گا چند ایک مطالب، برکت کے حصول کی راہیں کیا ہو سکتی ہیں۔ مثلاً آپ پڑھیے گا قرآن مجید کو تو پروردگار عالم نے مختلف چیزوں کے لیے لفظ برکت استعمال کیا۔ مثلاً کبھی کسی انسانی وجود کے لیے پروردگار کہتا ہے بابرکت وجود۔ مثلاً جناب عیسیٰ اپنے لیے کیا کہتے ہیں؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا۔ لہذا میں گزارش کروں گا، چونکہ ایک جواں سال مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس زیادہ ہے، جن کا انتقال ظاہراً 2021 میں ہوا، بڑا بچہ شاید 15-16 برس کا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی ذہن میں آ جائے کہ ابھی تو مرنے کے دن نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے بھائی سوچ لے کہ ہمارا ہی بھائی کیوں چلا گیا۔ ہو سکتا ہے باپ کے ذہن میں یہ تصور آ جائے کہ ہمارا ہی جوان بیٹا کیوں رخصت ہو گیا، ابھی تو اس کی زندگی گزارنے کے لمحات تھے۔ پیش کروں آپ کے سامنے، میں پیش کروں گا جناب زینب کے بارے میں چند ایک مطالب، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے۔ ہمارے یہاں عقل مندی کا ملاک اور معیار کچھ اور قرار دیا گیا۔ مثلا ہمارے سماج میں عقل مند کسے کہا جاتا ہے؟ جو کل تک خالی جیب گھومتا ہو اور آج اچانک اس کی جیب میں 2-4 ہزار روپے آ جائیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں بڑا تیز ہوش ہے، بڑی جلدی ترقی کر لی۔ کل تک جلال پور میں رہنے کے لیے اس کے پاس گھر نہیں تھا، لیکن اچانک لکھنؤ کے کسی ہائی فائی علاقے میں اچھا اپارٹمنٹ اس نے خرید لیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا عقل مند انسان ہے، بہت جلدی ترقی کر لی۔ لیکن جانے قربان، نبی آدم فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ انسان جو اپنی موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ البتہ موت یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا جوان یوگی سرکار، مودی سرکار سے ناراض ہونے کے بعد یہ کہے اما کاروبار ہے نہیں، سلنڈر اتنا مہنگا ہے، بعض علاقوں میں سڑکوں کا حال اتنا برا ہے، ٹول ٹیکس اتنا زیادہ دینا پڑ رہا ہے، مشکلات، موانع، رکاوٹیں ترقی کی راہوں میں بے شمار، اور پھر جوان گھبرا کر کہے کہ ایسی زندگی سے فائدہ کیا ہے، مر جائیں تو بہتر ہے۔ یہ موت کی تمنا مذہب کی نگاہ میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس برکت کو سمجھنا ہے۔ جناب عیسیٰ نے اپنے لیے کیا کہا؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا۔ لہذا میں بزرگوں سے گزارش کروں گا، کبھی بھی برکت کو سمجھنے کے لیے یہ معیار قرار مت دیجیے گا کہ فلاں انسان 100 سال ہو کر مرا۔ 100 سال کا ہو کر مرنا انسان کو مبارک نہیں بناتا ہے۔ کبھی بھی کسی کی زیادہ دولت دے کر کے فیصلہ مت کر لیجیے گا کہ ہمیں بہت پیسہ ہے۔ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ پڑھیے گا تفسیر المیزان کو، انہوں نے لکھا ہے کہ ہر زیادہ دکھنے والی چیز باعث برکت ہو ضروری نہیں ہے۔ مثال دے دوں، بات آ گئی ہے تو بیان کر کے آگے گزرتا چلا جاؤں۔ سوچئے، فرض کیجئے کوئی ایسا انسان جس کی ماہانہ آمدنی 1-2 لاکھ روپے ہو۔ میں بھی پیسے کمانے کا مشتاق رہتا ہوں، محنت کرتا ہوں، جوانوں سے گزارش کروں گا محنت کیجئے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ،
ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والا درجہ رکھتا ہے۔ البتہ چونکہ ہمارا آپ ہی کے علاقے سے تعلق ہے اور میں ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، جوان بیکار ہے اسے وہ چلے گا، اور جب اس کو ہم مشورہ دیتے بھیا فلاں کام کر لو، کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ کام ہمارے خاندان کے شایان شان نہیں ہے۔ بہت سارے جوان چھوٹے موٹے کام کو پسند نہیں کرتے ہیں، جبکہ یہ خلاف عقل ہے۔ ہم پہلی فرصت میں اڈانی نہیں بن سکتے، بننا بھی نہیں ہے ہمیں۔ پیش کروں آپ کے سامنے ابھی امیر کائنات کا اور خانہ کعبہ کا اور 13 رجب کا تذکرہ ہوا، آنے والا آتا ہے بارگاہ مولا میں، دور دراز کا سفر کر کے آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں آپ کی خدمت میں 4 سوالات پیش کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا 4 سوالات۔ اچھا نہیں، مولا نے کہا میں خطیب منبر سلونی ہوں، 4 کیا 40 سوال پوچھو، لیکن اس نے 4 سوالات کیے۔ مولا واجب کیا ہے، واجب تر کیا ہے؟ مولا قریب کیا ہے، قریب تر کیا ہے؟ مولا سخت کیا ہے، سخت تر کیا ہے؟ مولا عجیب کیا ہے، عجیب تر کیا ہے؟ یہ 4 سوال نہیں ہے، در حقیقت 8 سوالات ہیں۔ جواب سنیے گا، یہ جواب عام انسان جواب نہیں دے رہا ہے، بلکہ امیر بیان و سخن، امیر المؤمنین، سید الزاہدین، مولا الموحدین، امام العارفین، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا جواب دیتے ہیں، مولا فرماتے ہیں واجب ہے گناہ کے بعد توبہ کرنا، لیکن واجب تر ہے کہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کو انجام نہ دینا۔ جانے قربان۔ پھر مولا سخت کیا ہے، سخت تر کیا ہے؟ مولا فرماتے سخت ہے مصیبتوں پر صبر کرنا۔ میں گزارش کروں گا، صبر اور رونے میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو گریہ نہیں کرنا ہے، نہیں ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تھوڑا تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، بالخصوص ہمارے نوجوان برادران اگر آ جائیں تو میں شکر گزار ہوں۔ بھئی آ جاؤں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ توجہ کیجئے، یہ آنے جانے والوں کا سلسلہ رہے گا۔ ابھی میں ایک پروگرام میں تھا، میرے خیال سے یہیں دہیاور میں 4-6 روز قبل، محمد مہدی صاحب اعظم گڑھ سے آئے ہوئے تھے اور بار بار ان کی خطابت میں اس قسم کا ڈسٹربنس ہو رہا تھا، مومنین آ رہے تھے اور ایک آیا، دوسرا آیا، 5واں آیا، تو انہوں نے تہذیب صاحب اللہ اعظم گڑھ مرحوم اعلی اللہ مقامہ ان کا ایک جملہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ آنے والے مومنین کی مثال قرآن مجید کی آیتوں جیسی ہے، جو ایک بار میں قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں، تدریجاً نازل ہوئی ہیں، اسی طرح مومنین بھی یہ تدریجاً۔ تو یہ آنے جانے کا سلسلہ رہے گا، آپ میری طرف متوجہ رہیے تاکہ وقت کا میں بھرپور استفادہ کر سکوں۔ کہا سخت ہے مصیبتوں پر صبر کرنا، لیکن سخت تر ہے کہ اس مصیبت پر صبر کرنے کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ثواب کو انسان اپنے ہاتھوں سے کھو دے۔ اور یہیں پر بات کو روک رہا ہوں، اس گزارش کے ساتھ پڑھیے گا آپ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 8 کو، اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص وثورۃ الغضب وغلبۃ الحسد وضعف الصبر۔ 44 اخلاقی بیماریوں سے خدا کی بارگاہ میں پناہ طلب کی ہے سید سجاد علیہ السلام۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، مولا قریب کیا ہے، قریب تر کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں قریب ہے قیامت، اور قریب تر ہے انسان کی اپنی موت۔ ہر لمحہ ایک ایک لمحہ ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ اور پھر جہاں تک میں لانا چاہتا تھا، مولا عجیب کیا ہے، عجیب تر کیا ہے؟ جانے قربان امیر المؤمنین فرماتے ہیں عجیب ہے یہ دنیا۔ آپ سوچئے میں حیدر عباس صحت مند، توانائی بھی ہے، جوانی کا نشہ بھی ہے، جذبہ بھی ہے، جوش بھی ہے، فرحت بھی ہے، سرور بھی ہے، شادمانی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک لمحے میں یہی کیفیت بدل سکتی ہے۔ آج صحت ہے، کل مریض ہو سکتا ہوں، آج زندہ ہوں، کل موت کی آغوش میں جا سکتا ہوں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں دنیا عجیب ہے کیونکہ اس کے پائے ثبات میں
استحکام نہیں پایا جاتا ہے، قوام نہیں پایا جاتا ہے۔ اور دنیا اس سے زیادہ عجیب کیا ہوگی، وہ اڈانی جو گزشتہ 12-14 برسوں کی محنت کے بعد دولت مندوں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر تھا، لڑک کے کہاں پہنچ گیا؟ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر مولا فرماتے ہیں، جانے قربان، مولا فرماتے ہیں اس سے عجیب یہ ہے کہ انسان اس فانی دنیا کے فراق میں ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو امیر المؤمنین کے ان کلمات کو اپنے دل میں سجا کر رکھنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، تو برکت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چیز زیادہ ہو، پیسہ کمانا ہے، توجہ کیجئے گا، لیکن جائز پیسہ۔ ابھی ہم نے اور آپ نے امام کاظم کی شہادت کا غم منایا، مولا اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کسی نے آ کر اعتراض کیا، مولا سے سوال کیا، مولا آپ تو حجت خدا ہیں، آخر آپ کو کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سنیں گے مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اس روئے زمین پر انبیاء نے کام کیا ہے، اولیاء الہی نے کام کیا ہے، یہ کام کرنا عیب نہیں ہے بلکہ الہی سنت ہے۔ نہیں، ابھی بھی ہمارے جوان متوجہ نہیں ہوئے ہیں۔ دیکھیں، جب انسان خود محنت کر کے پیسہ کماتا ہے تو حاتم طائی جیسے داتا کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر گفتگو کرنے کا ہنر پیدا کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیز، حاتم طائی کون ہے؟ 40 اونٹ نہر کروائے ہیں، جوق در جوق، ایک جم غفیر، ایک سیل رواں ہے، مرغن غذا کے حصول، کھانے میں بڑی کشش ہے، ہاں اعلان ہو جائے صرف، بڑی طاقت ہے، پاور ہے کھانے میں پاور ہے۔ ہم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم سے مراد ہم نہیں، ہاں لکھنؤ والا ہم نہیں ہے، یہ ہم سب سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ حاتم طائی اپنی دولت کے نشے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا ہے، اچانک اس کی نگاہ ایک کسان پر پڑی جو اپنے کھیت میں بیٹھ کر سوکھی روٹی کا ٹکڑا توڑ رہا تھا۔ حاتم طائی کہتا ہے کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ حاتم طائی نے 40 اونٹ نہر کروائے ہیں، بسم اللہ تم بھی جاؤ۔ وہ جوان کیا جواب دیتا ہے؟ مجھے حاتم طائی کے تر لقموں کی پرواہ نہیں ہے بلکہ اپنا وہ سوکھا لقمہ عزیز ہے جو ہم اپنی محنت کے نتیجے میں اپنا پسینہ بہا کر اپنے قوت بازو سے حاصل کرنے والے ہیں۔ لہذا میں گزارش کروں گا جوانوں سے، محنت کریں۔ زیادہ دکھنے والا پیسہ باعث برکت ہو ضروری نہیں ہے، اسی طرح طول عمر رکھنے والا با برکت ہو ضروری نہیں ہے۔ بزرگوں سے گزارش کروں گا، اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنی نواسیوں کو، اپنے کم سن افراد کو اگر دعا دینی ہو تو فقط یہ دعا مت دیجئے کہ اللہ تمہاری عمر طولانی کرے، بلکہ اس میں ایک جملہ اضافہ کر دیجئے کہ اللہ تمہاری عمر کو تمہارے لیے باعث برکت بنا دے۔ عباس میدان کربلا میں کتنے برس کے تھے؟ زینب اولیاء مقام وقت شہادت کتنے برس کی تھی؟ جناب علی اصغر کی عمر کیا تھی؟ محدود عمر، لیکن اس کم عمری میں بھی ان افراد نے اپنے ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ آج قریہ قریہ، بستی بستی، دنیا بھر میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نہیں، ابھی اور آسان کر دوں، دیکھیں جن کے پاس آمدنی زیادہ ہوتی ہے وہی لوگ مہینے کے آخری دنوں میں اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مولوی صاحب پیسہ ختم ہوئے گا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ جن کی آمدنی زیادہ ہے وہی مہینے کے 20 تاریخ کے بعد رونا شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیے، کبھی کسی غیرت مند مولوی کو آپ نے یہ کہتے سنا کہ پیسے ختم ہو گئے؟ قید ہے غیرت مند کی۔ کبھی کسی ذمہ دار کسی مکتب کے مدرس سے آپ نے سنا پیسے کم ہو گئے؟ کبھی کسی امام جمعہ سے سنا آپ نے، جو ذمہ دار ہو، جو باغیرت ہو، جو فرض شناس ہو؟ کبھی کسی امام جماعت سے آپ نے سنا اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، اس کی آمدنی کتنی ہوتی ہے، اسے آپ دیتے کتنا ہے، مسجد کی انتظامیہ کتنا دیتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ جو زیادہ کما رہا ہے وہ مہینے کے آخر میں شکوہ کرتا ہے کہ مولوی صاحب پیسے ختم ہو گئے، نہیں معلوم کہاں چلے گئے۔ جس کی آمدنی کم ہے وہی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے نہیں معلوم اللہ ہمارے کم کو ہمارے لیے باعث برکت کیوں کر بنا دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔
تو ہمیں اس برکت کو سمجھنا ہوگا، یہ برکت حاصل کرنی ہوگی۔ کبھی کسی شے کو باعث برکت قرار دیا ہے قرآن مجید نے، جناب موسیٰ جس صندوق میں رکھے گئے ہیں قرآن نے اسے باعث برکت کہا ہے، کعبے کو پروردگار نے باعث برکت کہا ہے، شب قدر کو اللہ نے باعث برکت کہا ہے۔ سوچیے آپ قرآن کیا کہتا ہے، سورہ احقاف میں ظاہراً ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ۔ سورہ قدر میں مالک کیا کہتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو مجھے انصاف سے بتائیے کیا شب قدر کا ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے؟ کیا شب قدر کوئی 70-80 گھنٹے کی ہو جاتی ہے؟ رات تو وہی ہے جو سال بھر رہتی ہے۔ نہیں، ابھی آپ کے لیے بات واضح نہیں ہوئی ہے میرے عزیزو، توجہ کیجئے گا۔ سوچیے آنے والا آتا ہے صاحب کتاب الغدیر علامہ امینی کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے یہ جو آپ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے، بھلا ممکن کیسے ہے؟ چونکہ ایک رکعت نماز پڑھنے میں 1 منٹ کا وقت لگتا ہے، 1000 رکعت نماز پڑھنے میں 1000 منٹ کا وقت چاہیے۔ 1000 منٹ کا مطلب ہو گیا 14 ساڑھے 14 گھنٹے، رات ہوتی ہے 8 گھنٹے کی۔ علامہ امینی نے جیسے ہی سنا، دیکھیے ولایت کی نعمت سے جب انسان سرشار ہو تو کیا کچھ کر جاتا ہے، مصلی بچھایا، اللہ اکبر، اور اسی محدود مدت میں 1000 رکعت نماز پڑھ کر کے اس آنے والے کا منہ بند کر دیا اور اعلان کیا جب ایک غلام امیر المؤمنین اس مدت میں 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ مولا کائنات، وہ وسیع رسول، وہ کیوں کر ادا نہیں کر سکتا ہے؟ میں چند ایک حدیثیں پیش کروں، فضائل کے گوشے اور واہ واہ والا مسئلہ کسی حد تک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ہم اور آپ یہ برکت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ میں 2-3 حدیثیں پیش کروں گا چونکہ مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ مثلا نبی خاتم پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اعظم کا فرمان ہے، توجہ کیجئے گا، اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل جلالہ بدع عبدی باسمی وحق علی ان اتم لہ امورہ وابارک لہ فی احوالہ۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں، جب ایک بندہ اپنے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے تو خدا وجد میں آ کر کہتا ہے چونکہ پروردگار کے اس بندے نے اپنے کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے، لہذا اب میرا فرض ہے کہ میں اس کے تمام امور کو بآسانی منزل مقصود تک پہنچاؤں اور اس کے تمام حالات زندگی کو اس کے لیے باعث برکت بنا دوں۔ تو مجلس کا پہلا پیغام کیا ہے؟ کام کی ابتدا بسم اللہ سے۔ سفر کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسکول جانا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین کچن میں جانا چاہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انسانی زندگی میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ دوسری حدیث توجہ کیجیے گا، کبھی اللہ نے توفیق دی تو بیان کروں گا کہ آخر گھروں میں داخل ہونے کے مسائل کیا ہیں۔ سورہ احزاب پڑھیے گا، پروردگار نے کہا خبردار بیت النبوہ میں بغیر اجازت کے داخل مت ہونا۔ اور پھر سورہ نور میں مالک کہتا ہے عام افراد کے گھروں میں بھی جانا ہو تو پہلے دق الباب کرو، اور پھر اس کے بہت سارے احکام، مثلا کھانا کھا لو تو دیر تک بیٹھ کر گپ بازی مت کرو، بسم اللہ فوراً نکل جاؤ۔ پہنچنے کے بعد برتنوں میں جھانکو مت کہ کیا بنایا ہے کیا پکایا ہے۔ مہمان میزبان کے سامنے فرمائش نہیں کر سکتا، لہذا مولوی صاحبان بھی سن لیں، ہاں مجلسیں پڑھنے جانے کے بعد اب آپ کو اپنے میزبان کے سامنے اپنے فرمائش کی فہرست نہیں رکھنی ہے، ہاں کہ وہ زیر بار ہو جائے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے جسے اشارہ کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کیا فرماتے ہیں، یہ کیوں عرض کر رہا ہوں، بعض جوان شکوہ کرتے ہیں مولوی صاحب شادی شدہ زندگی میں آزادی نہیں مل پا رہی ہے۔ بھیا کیوں؟ مولوی صاحب بیوی کے ساتھ کمرے میں لیٹتے ہیں اور کمرے کے باہر ہی دالان ہے، وہاں ابا اماں لیٹتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اور جب چاہتے ہیں کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ جوانوں کے مسائل جوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، اور یہ مسائل پیش کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اگر نہیں بیان کیا گیا تو مسائل سنگین ہو جائیں گے۔ آپ سوچئے طلاق کتنا سخت رکھا ہے ہمارے مذہب نے، نکاح کتنا آسان رکھا ہے،
ہم نے کیا کیا؟ نکاح کو آسان بنا دیا، نکاح کو سخت بنا دیا، طلاق کو آسان بنا دیا۔ گھر گھرانے کا شیرازہ منتشر ہو رہا ہے، میاں بیوی کی لڑائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، معاملہ کورٹ کچہری تھانے کوتوالی تک پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے وجوہات یہی ہیں۔ کیا اماں جب چاہے تو اپنی بہو کی کمرے میں داخل ہو جائے؟ بیٹا جب چاہے تو اپنی ماں کے کمرے میں چلا جائے؟ آنے والا آتا ہے نبی کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ کیا اماں کے کمرے میں جانے کے لیے بھی اجازت چاہیے؟ بالکل، کیوں؟ وہ تو میری ماں ہے، رشتوں میں سب سے قریب رشتہ ہے۔ نبی آدم فرماتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ نہیں۔ اب اس سے زیادہ اور کیا وضاحت کی جا سکتی ہے؟ لہذا ہمیں گھر گھرانے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ان احادیث اور ان تعلیمات و فرمودات معصومین کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اذا دخل احدکم بیتہ فلیسلم، جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں داخل ہو تو پہلے تحفہ سلام روانہ کرے۔ یہ نہیں کہ میاں صاحب حضرت شوہر یہ توقع کریں کہ بیوی ہمیں سلام کرے، یہ غلط فہمی ہے۔ عموماً ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، چونکہ مردوں سے میرا خطاب ہے اور میرے سامنے مرد حضرات ہیں لہذا میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، عموماً ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی زوجہ اس کے لیے اپنے آپ کو قربان رکھے، میک اپ کرے، آراستہ رہے، اچھا لباس پہنے، عزت کرے، سلیقے سے نام لے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ یہی سیرت فاطمہ ہے، یہی سیرت پیغمبر ہے، یہی سیرت معصومین ہے، یہی سیرت جناب خدیجہ الکبریٰ ہے۔ لیکن کیا مرد کو آزادی جو چاہے جیسے چاہے؟ میں ایک جملہ کہہ کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، یہ ہمارا اور آپ کا گھر کے اندر لباس پہننا، یہ لباس کا انتخاب، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو تابناک بھی بنا سکتا ہے، تاریک بھی بنا سکتا ہے۔ نہیں، آپ نے توجہ ہی نہیں کی۔ مثلا ہم سینڈو بنیان پہنے ہوئے ہیں تو کیا آپ سوچ رہے ہیں اس کا اثر بچوں پر نہیں پڑے گا؟ جس انداز سے چاہے ہم رہنے لگیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، کیونکہ تمہارا سلام کرنا ينزل البرکہ، برکت کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ وَتُؤْنِسُهُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ مقربین درگاہ پروردگار تمہارے گھروں سے مانوس ہوتے ہیں۔ لہذا شیطان کو بھگانا ہو، جن جنات کو بھگانا ہو، بھوت پریت چڑیل کو بھگانا ہو تو باباؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے اہل خانہ کو سلام کا تحفہ روانہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یا پھر پیغمبر خاتم کا فرمان الصلاۃ من شرائع الدین، نماز دین کا حصہ، وفیہا مرضات الرب عز وجل، اللہ کی مرضی اسی نماز میں، وہی منہاج الانبیاء، وللمصلی حب الملائکہ وہدی و ایمان و نور المعرفہ وبرکۃ فی الرزق، رزق میں برکت چاہیے تو تم اپنے آپ کو نمازی بناؤ۔ کیا خوب کہہ گئے مرثیے کے بند میں جناب عشرت لکھنوی علی اللہ مقامہ کہ شیعہ اگر ہو تم تو عمل شاندار ہو، دنیا نہ یہ کہے کہ فقط سوگوار ہو، مسجد بھی خوش ہو اور عزا بھی نثار ہو، فرش عزا پہ عابد شب زندہ دار ہو، ماتم کے ساتھ ساتھ نمازیں ادا کرو، سرور کا غم ملا ہے تو شکر خدا کرو۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ بس ایک آخری چیز برکت کے سلسلے میں، پیغمبر فرماتے کلو جمیعا، کھانا کھانے کا سسٹم کیا ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں؟ پیغمبر فرماتے ہیں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، ایسا نہ ہو کہ ماں ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیوی ادھر ہے، شوہر ادھر ہے، بچہ ادھر ہے، نہیں، دسترخوان ایک لگنا چاہیے، کلو جمیعا، پیغمبر کا فرمان ہے ایک ساتھ بیٹھو، ولا تفرقوا، آپس میں جدا مت ہو، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، کیونکہ اللہ نے برکت کو یگانگت میں رکھا ہے، وحدت میں رکھا ہے، ایک ساتھ رہنے میں رکھا ہے۔ حدیثیں بہت ساری ہیں، مثلا اس گھر میں برکت داخل ہوتی ہے جہاں سفرے پر کسی یتیم کو اپنے ساتھ شریک طعام بنایا جاتا ہے،
میں چھوڑ رہا ہوں ان ساری چیزوں کو۔ عزیزان گرامی، جو مہینہ آن پہنچا ہے یہ برکت کے حصول کا مہینہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو بعض اذکار ہیں، صلوات شعبانیہ ہیں، آپ بیدار مغز مومنین ہیں الحمدللہ، دیندار ہیں، مکاتب کی شمع روشن ہیں، برجستہ علماء آپ کی بستیوں میں موجود ہیں، عمدہ خطبہ آپ بلاتے رہتے ہیں، صلوات شعبانیہ آپ پڑھیے۔ مثال کے طور پر آپ روزے رکھیے۔ دیکھیے جن کو توانائی اللہ نے دی ہے ان کے لیے پیغام ہے، جو بزرگ ہو گئے وہ ظاہر ہے وہ قرآن مجید کی حسرت ہی کرتے ہوں گے، کاش جوانی پلٹ جاتی۔ آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی کہتے جب تک میں جوان تھا میں نے ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان 3 مہینوں کے روزے مسلسل رکھے، لیکن اب جب کہ بڑھاپا آ گیا ہے تو میں سوچتا ہوں کاش وہ توانائی پھر سے واپس مل جائے تاکہ یہ 3 مہینے کے روزے کنٹینیو رکھ سکوں۔ ہمیں اور آپ کو ماہ شعبان میں برکت حاصل، بڑا بابرکت مہینہ ہے واقعی میں۔ زینب کبریٰ کی ولادت ہے، سید الشہداء کی ولادت ہے، سرکار وفا باب الحوائج اللہ حضرت ابو الفضل العباس کی ولادت باسعادت ہے، سید الساجدین، زین العابدین، ذو الصفنات، میر کاروان حسینی حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب علی اکبر کی ولادت باسعادت ہے، اور پھر محور کائنات، ولی نعمت، منجی بشریت، یوسف زہرا حضرت صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت۔ سب کو میں نہیں پیش کر پاؤں گا، لیکن عرض کرنا چاہوں گا جناب زینب کے سلسلے میں۔ زینب کون ہیں؟ جن کے متعدد القاب میں ایک لقب ہے عقیلہ، عقیلہ بنی ہاشم۔ اب سوچئے عقیلہ کس خاندان میں عقیلہ ہے زینب؟ جس خاندان میں عقیل جیسا مرد پہلے سے موجود ہے، جو نقش کف پا دیکھ کر گزرنے والے کا قبیلہ بتا سکتا ہے کس خاندان سے تعلق ہے۔ اب ذرا سوچئے تاریخ نے، اہل سنت علماء نے لکھا ہے، ابو موسیٰ اشعری نے جب اپنا شجرہ پوچھا ہے جناب مسلم ابن عقیل سے، جناب عقیل ابن ابی طالب سے، تو کس انداز سے بیان کیا، اور جب امیر شام کہتا ہے کیا میں بھی پوچھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں تو کیا جواب دیا؟ تاریخ کے صفحات میں یہ ساری باتیں درج ہیں۔ زینب عقیلہ ہیں۔ کیوں عقیلہ ہیں؟ پیغمبر کی ایک حدیث سن لیجئے، ان عاقل الناس من عرف ربہ فاطاعہ، عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے رب کو پہچانے بھی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ ومن عرف عدوہ فعصیہ، جو اپنے دشمن کو بھی پہچانے اور اپنے دشمن سے اظہار بیزاری بھی کرے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، میں بتا دوں میں اکبر حسین بابر صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ کا بھتیجا ہوں، تو ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سیاسی۔ اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، ہماری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد اگر ان ایوانوں میں جاتے ہیں جہاں سیاست کا بازار گرم ہوتا ہے تو ان کو ان کا جانا مبارک ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اتنی گزارش تو کرنے کا حق رکھتا ہوں ایک ذمہ دار فرد قوم ہونے کے ناطے کہ جانے کے بعد ہلکی پھلکی بات کر کے واپس مت آیا کیجئے۔ ہاں قرآن کہتا ہے قولوا قولا سدیدا، ٹھوس محکم موقف واضح کر کے آپ کو وہاں سے واپس آنا ہے۔ زینب کی دشمن شناسی کیسی ہے؟ زینب کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ ومن عرف عدوہ فعصیہ، اپنے دشمن کو پہچانے اور اپنے دشمن سے اظہار بیزاری کرے۔ زینب کیوں عقیلہ بنی ہے؟ معرفت رب اور اطاعت پروردگار کا عالم کیا ہے؟ سید الشہداء فرماتے یا اختہ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، بہن مجھے نماز شب میں فراموش مت کرنا۔ کاش وقت ہوتا تو میں عرض کرتا، علماء عرفان نے کیا بیان کیا؟ الموت الابیض، الموت الاسود، الموت الاحمر، الموت الاخضر، ان 4 اموات کو زینب نے اپنے گلے لگایا ہے، تب زینب محبوب پروردگار بنی ہے۔ اور دشمن شناسی زینب کی کیسی ہے؟ کوفے کا انداز خطاب کچھ اور ہے، اور یہی زینب جب شام پہنچتی ہے تو انداز خطاب بدل جاتا ہے، اور پھر مورخ کو لکھنا پڑتا ہے کأن علی یتکلم، گویا علی گفتگو کر رہے ہوں۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے میرے عزیزو، یہ بیٹی ہے
جب خطبہ دیتی ہے تو دنیا سمجھتی ہے باپ بول رہا ہے. وہ باپ امیر المومنین ہے جو شب ہجرت بستر نبوت پر سوتا ہے تو دنیا سمجھتی ہے نبی آرام کر رہا ہے. جناب محسن نقوی شہید نے کیا خوب کہا ہے کہ باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، اسلام کو روشن بصد اعزاز کیا ہے، عباس کے پرچم کو سرفراز کیا ہے. اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب. یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی. صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. عزیزان گرامی، ہمارا سلام پہنچے بطلہ کربلا شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ تک. یہ ایک تذکرہ میں نے کسی حد تک مکمل کر لیا. دیکھیے اصالِ ثواب کی مجلس سے آپ سب سنتے رہتے ہیں، 1500 آیات ہیں قرآن مجید میں موت کے سلسلے میں. موت، عذاب، آخرت، جنت، جہنم، برزخ، 1500 آیات. ماہرین علوم قرآن نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ شاید ہی قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں پروردگار نے موت کا تذکرہ. مثلا سورہ انبیاء میں مالک کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے پیغمبر، آپ کی بھی حیات ابدی نہیں ہے، جاویدانی زندگی آپ کی نہیں ہے، آپ کو بھی موت کی آغوش میں جانا ہے. تو ان کفار و مشرکین کی حیثیت کیا ہے؟ پھر مالک کہتا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں نے سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 23 کو سرنامے سخن قرار دیا. میں ذات سید الشہداء کے سلسلے میں تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور الگ زاویے سے. توجہ کیجیے گا، کیا عظیم ہستی ہے سید الشہداء کی. کبھی ہمارے جوانوں نے مظلوم کربلا امام حسین کی قرآنی سیرت کا مطالعہ کیا؟ آپ سوچئے ڈنمارک میں، سویڈن میں، ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں قرآن مجید کی توہین ہوئی یا نہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ نہیں، ہم تو امام کاظم کے ماننے والے، ہمیں غصہ نہیں آتا. تو آپ اپنا علاج کرائیے. بعض افراد کے بارے میں سننے کو ملتا ہے مول صاحب یہ کبھی غصہ کرتے ہی نہیں. بھائی نہیں، کبھی کبھی غصہ ضروری ہے. زہرائے مرضیہ نے غصہ کیا، ایسا غصہ کیا کہ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضبها، خدا غضبناک ہوتا ہے غضب فاطمہ سے. تو وہ غصہ ہے کون سا؟ پیش کروں آپ کے سامنے. دیکھیے، اگر مقدسات دین کی توہین ہو رہی ہو تو ہمیں غصہ کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں اس وقت کتنے یوٹیوب چینلز ہیں جو توحید پروردگار کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ یہ بابا رام دیو ٹائپ کے بدبخت افراد جو نماز کی توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے نبی آدم کی شان میں توہین کے کتنے یوٹیوب چینلز چل رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کے سلسلے میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ ہماری ذمہ داریاں سنگین ہیں. امام حسین کی قرآنی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے. مثلا مولا امام حسین مدینے سے نکلتے ہیں تو کون سی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ مولا مکے پہنچتے ہیں تو قرآن مجید کی کس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ مولا علی اکبر جیسے جوان کو جب میدان کارزار میں بھیجتے ہیں تو قرآن مجید کی کس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ مولا اپنے خطبات کے درمیان کس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ اور پھر وہ آیت کریمہ جسے میں نے سرنامے سخن قرار دیا، جس کی سب سے زیادہ سید الشہداء تلاوت کرتے تھے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 23، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. بڑی دلچسپ آیت ہے. جب میجر جنرل شہید قاسم سلیمانی علیہ الرحمہ اس دنیا سے جام شہادت نوش کر کے رخصت ہوئے ہیں تو رہبر معظم انقلاب کا جو تسلیت نامہ ہے، میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اسی آیت کریمہ کے ذریعے انہوں نے اپنے تسلیت نامے کا آغاز کیا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. ہے کچھ ایسے مومن
جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کر چکے. وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، لیکن بعض وہ ہیں جنہیں اپنی نوبت کا انتظار ہے اور پھر کیا کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. لکھا ہے مفسرین نے آیت جناب حمزہ اور جناب جعفر کے بارے میں نازل ہوئی. وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اس کا مصداق امیر المؤمنین یعقوب الدین شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ. میں جوانوں سے کہوں گا کہ ضرور پڑھیں شہید مطہری کو. مولویوں کی باتیں آپ کے لیے کافی نہیں ہیں، یہ صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جیسے اتنا اچھا اذا خانہ بنا ہوا ہے، ابھی میں محمد بھائی کے گھر کے پاس تھا، وہاں ایک اذا خانے کی تعمیر نو، بلکہ اس کا گیٹ بن رہا ہے. میرا سوال ہے مثلا ہمارے کتنے اذا خانوں میں لائبریری موجود ہے؟ کوئی ایک بک شیلف. مول صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو موبائل کھیلنے سے بہتر ہے کہ آدمی کوئی کتاب پڑھ لے. مولوی کو آنے میں تاخیر ہوئی، مرثیہ خان نہیں ہے، بانیہ مجلس نہیں ہے، تھوڑی دیر ہم کو فرصت مل رہی، توفیق مل رہی تو ہم کوئی کتاب تو اٹھا لیں. تو شہید مطہری کی کتابوں کو آپ کو پڑھنا ہوگا. شہید مطہری نے کیا لکھا ہے؟ شہید مطہری لکھتے ہیں بار بار سید الشہداء عیسیٰ کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے. مثلا قیس ابن مصہر اور ان کے سلسلے میں سفیر کربلا کے نام سے جو ایک فلم بنی ہے، بھائی نیر ذوالقرنین نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے بارہا جب ہم تنظیم میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. جب جناب قیس کی خبر شہادت ملی، امام حسین کہتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اسی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں. جناب مسلم کی خبر شہادت ملی، کہتے ہیں رحمک اللہ یا مسلم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. شہید مطہری نے لکھا ہے بار بار اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنا اس بات کو بیان کر رہا تھا کہ مظلوم کربلا کا ہدف کوفہ نہیں ہے، منزل مقصود سید الشہداء کی کوفہ کی سرزمین نہیں ہے، بلکہ سید الشہداء کی منزل مقصود کا نام ہے کربلا. کوفے میں مسلم نے اپنا کام ختم کر لیا. پیش کروں آپ کے سامنے، دیکھیے وقت بہت تیزی سے گزر گیا. امام حسین کی فضیلت کا ایک گوشہ پہلے سن لیجیے، ماہ شعبان ہے، پھر بعد میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا تاکہ ذہنوں تک یہ بات پہنچے کہ کربلا فقط مصیبت نہیں ہے بلکہ کربلا فضیلت کا نام ہے. ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے ان معصوم ہستیوں کو فقط مصیبت کے عنوان سے پہچانوایا. بہت بڑی بات میں نے کہی ہے. مثلا جب کبھی بات ہوتی ہے امام حسین کی تو ہمارے ذہن میں کربلا، روز عاشوراء، وہ خون آشام ذرات، وہ شہادت، وہ اسیری، اس کے سوا کچھ اور نہیں. جب کبھی امیر المؤمنین کا تذکرہ ہوتا ہے تو چند ایک تاریخی واقعات کے علاوہ فزت ورب الکعبہ، امام صادق کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ انصاف سے بتائیے شیخ الائمہ کہا جاتا ہے امام صادق کو. 63 برس کی امام صادق کی حیات کے کتنے واقعات، کتنے گوشوں سے ہمارا جوان آشنا ہے. 57 برس کی سید الشہداء کی زندگی ہم نے کربلا کو تو پیش کیا لیکن اپنے جوانوں کے سامنے پیش نہیں کیا کہ مظلوم کربلا اپنی زوجہ رباب کے لیے، اپنی بیٹی سکینہ کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم مجھے میرا وہ گھر عزیز ہے جس گھر میں میری زوجہ رباب، میری بیٹی سکینہ موجود ہوں. ہم نے پیش نہیں کیا. ہم نے اپنی بیوی کی قدردانی نہیں کی، امیر المؤمنین نے قدردانی کی ہے. ہم نے اپنی زوجہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، نبی اعظم نے شکریہ ادا کیا. ہم نے اقتصادی زندگی میں اہل بیت کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنایا. ہم نے مد نظر نہیں رکھا کہ آخر بعد شہادت سید الساجدین نے کیسے اتنے غلام خریدے. اب سوچئے ہم کیا سنتے ہیں کہ امام سجاد نے بعد عاشوراء چند ایک کارنامے انجام دیے. مثلا رسالۃ الحقوق. میرا سوال ہے کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ امام سجاد کی ولادت کی تاریخ آ گئی ہے 5 شعبان المعظم. کس نے پڑھا بھی؟ کیا 200 روپے قیمت ہے؟ کیا اردو میں دستیاب نہیں ہے؟ کیا علماء نے کام نہیں کیا ہے؟ سب کچھ ہوا ہے لیکن کون پڑھے؟ امام سجاد کے کارناموں میں ایک کارنامہ کیا ہے؟ صحیفہ سجادیہ. امام سجاد کے کارناموں میں ایک کارنامہ کیا ہے؟ مدرسوں کی بنیاد. امام سجاد کے کارناموں میں ایک کارنامہ ہے علماء طلاب کا احترام اپنے جد نبی خاتم کی طرح. انہی کارناموں میں ایک کارنامہ ہے امام سجاد کا غلاموں کو خریدنا، ان کی تربیت کرنا، پھر انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا. تو یہ خریدا کہاں سے؟ ہمارا باپ مرا، ہم نے اپنی زندگی دکان کا شٹر گر گیا، تعلیم کا سلسلہ رک گیا. کیوں بھائی؟ جانے والا چلا گیا ہے.
سوگ 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن، اس کے بعد تو اپنی زندگی کو آپ نارمل وے پر لے آئیے۔ امام سجاد نے کہاں سے اتنے غلام خریدے؟ ہم نے بیان نہیں کیا ہے، ہم نے نہیں بیان کیا کہ امام سجاد مدینے سے کتنے فاصلے پر جا کر پیسے کی آمدنی کے راستے کو فراہم کرتے تھے، ہم نے بیان نہیں کیا۔ امام حسین کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ، جان قربان، حبیب کبریا نبی آدم کے محبوب نواسے امام حسین پیش کروں۔ 3-4 برس کی عمر ہے، بزم سجی ہوئی ہے، اصحاب بھی ہیں، نام نہاد اصحاب بھی ہیں، منافقین بھی ہیں۔ مظلوم کربلا داخل ہوئے، جیسے ہی نبی کی نگاہ نواسے پر پڑی ایک جملہ کہا، مرحبا بک یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت حسین ابن علی، خوش آمدید۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی آدم، مرسل خاتم، پیغمبر اکرم۔ جیسے ہی نبی نے کہا اے زمین و آسمان کی زینت حسین، خوش آمدید، ابی ابن کعب جیسا منافق بیٹھا ہوا ہے، فوراً اعتراض کرتا ہے، یا رسول اللہ زمین و آسمان کی زینت تو آپ کو ہونا چاہیے، حسین تو ابھی کم سن ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ نبی ہیں۔ جانے قربان، نبی آدم نے اسی موقع پر امام حسین کی فضیلت کو بیان کیا۔ پیغمبر فرماتے یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا، اے ابی اس خدا کی قسم جس نے مجھے برحق مبعوث برسالت کیا، حسین کی عظمتوں کو زمین والوں سے زیادہ آسمان کی بلندی پر رہنے والے جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ مِصْبَاحُ هُدَىٰ وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، عرش اعظم کے داہنی سمت لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، کشتی نجات ہے۔ اور اسی میں بیان کیا پیغمبر نے، حسین امام عزت ہیں، حسین امام کرامت ہیں، حسین امام علم ہیں، حسین امام بصیرت ہیں، حسین کی نسل میں اللہ نے آخری حجت قرار دی ہے۔ متائے آرزوئے قلب انبیاء ہے حسین، لب خلیل سے نکلی ہوئی دعا ہے حسین، جو گونجتی رہے تا حشر وہ صدا ہے حسین، علی کی جاں پیمبر کا آسرا ہے حسین، وجود رابطہ جسم و جاں حسین سے ہے، زمین حسین سے ہے، آسمان حسین سے ہے۔ ہمارا سلام ہو سید الشہداء پر۔ قرآنی سیرت امام کی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ایک نمونہ پیش کروں، آیتیں پڑھی ہیں سید الشہداء نے، شبہات کا جواب دیا ہے سید الشہداء نے قرآنی آیات کے ذریعے۔ یہ پیغام ہے ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں سے بے تکی محبت کرتے ہیں۔ بچہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، چلیے ٹھیک ہے، مستحبی روزہ مت رکھنے دیجیے اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ پڑھائی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ البتہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہاں رام کمار کے ٹھیلے پر جا کر کے وہ چاٹ کھائے گا تو اس سے بہتر ہے روزہ رکھ لے، اس سے بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ نہیں، بچہ بڑا ہو جائے گا، خود بخود سمجھ جائے گا۔ نہیں، ایک لقمہ حرام انسان کے مستقبل کو تاریک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور میں گزارش کروں گا، جو جلوسوں میں ہمارے ہاں میلے جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اسے ختم کرنا ہوگا۔ میں اسی امبیڈکر نگر کا رہنے والا ہوں، نہ کوئی محرم کے نام سے واقف ہے، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں۔ چند افراد کو چھوڑ کر اکثر امام حسین کے میلے کے نام سے جانتے ہیں، حسین بابا کا میلہ چل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی عزاداری کو، ہم نے حسینی کلچر کو ان میدانوں سے، ان عزاخانوں سے باہر نکال کر اپنے قریے کے چوراہوں تک نہیں پہنچایا ہے۔ ہماری ذمہ داری سنگین ہے، ہماری ذمہ داری سنگین ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ عبداللہ ابن عمرو کون ہے؟ صفین میں اس کا کارنامہ آپ سب کے پیش نظر ہے۔ عبداللہ ابن عمرو کون ہے؟ جو صفین میں امیر المؤمنین کے مقابلے میں تلواریں چلانے والا تھا۔ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے۔ امام حسین مسجد میں داخل ہوتے، جیسے ہی عبداللہ ابن عمرو نے دیکھا، ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ عبداللہ ابن عمرو کہتا ہے کہ جو شخص زمین و آسمان کے محبوب ترین چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین کے چہرے پر نگاہ ڈالے۔ اب آپ سوچئے کون کہہ رہا ہے؟
یہ وہ کہہ رہا ہے جو حسین کے باپ کے مقابلے میں آیا تھا دشمن بن کر. لوگوں کو حیرت ہوئی کہ بھائی کل تک تو ان کے بابا کے مقابلے میں تلواریں چلا رہے تھے, اتنا بڑا انقلاب کیسے پیدا ہو گیا؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا, لوگوں نے اعتراض کیا, لے کر پہنچے امام حسین کی خدمت میں مسجد میں ہی. امام حسین نے سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ پڑھی, جہاں خدا کہتا ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ کا کہنا وہاں نہیں ماننا ہے جہاں وہ شرک کی دعوت دیں. فَلَا تُطِعْهُمَا, خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا. وہ والدین جن کے سامنے تمہیں اف بھی نہیں کہنے کی اجازت ہے, اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے, اگر وہ شرک کی دعوت دے تو تمہیں اطاعت نہیں کرنا ہے. پھر مولا امام حسین نے اپنی بات کو محکم بنانے کے لیے نبی اعظم کا ایک فرمان پیش کیا, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں بندے کی اطاعت کے ذریعے خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو, وہاں بندے کی اطاعت نہیں کرنی ہے, وہ بندہ کوئی ہی کیوں نہ ہو, ماں باپ ہو, شوہر ہو, بڑا بھائی ہو, اگر خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے. یہ امام حسین کی قرآنی سیرت. آخری بات, کربلا کا عظیم ترین پیغام کیا ہے کہ نا امید مت ہو. ہمارے ہاں مجھے ایک IAS ملے, جوان, ڈسٹرکٹ بہرائچ میں, مومن, اللہ انہیں اچھا رکھے, ان جیسوں کو اچھا رکھے. میں نے کہا بھائی آپ کی فیلڈ میں افراد کم کیوں نظر آتے ہیں؟ جواب سنیں گے, جوان سنیں. مولانا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جوان فوراً ہی ہوپلیس ہو جاتا ہے. بھائی ایک مرتبہ میں ایگزام پاس نہیں کیا, دوبارہ کوشش کرے, دوبارہ نہیں تو تیبارہ کوشش کرے. ٹھیک ہے اس اونچی رینک تک نہیں پہنچ پائے گا, کم سے کم PCS تو بنے گا. ہمارا جوان فوراً نا امید ہو جاتا ہے, اور یہ ایک الگ مفصل موضوع گفتگو ہے. ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے. سوچئے ہم شیعوں پر, ہم عاشقان رسول اور آل رسول علیہم الصلوۃ والسلام پر کیسی سخت مصیبتوں کی گھڑیاں آئیں, کیا ہم نا امید ہوئے؟ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیا ہم کہیں نا امید ہوئے؟ نہیں. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد افق عالم پر آفتاب عالم تاب بن کر جگمگانے والے پرچم کا نام ہے پرچم تشیع. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں. فرض کیجئے مجھے صبح لکھنؤ کا سفر کرنا ہے, اور مجھ سے میرا کوئی مومن بھائی کہے مولانا فلاں بس پر مت بیٹھیے گا چونکہ اس میں بم بلاسٹ ہونے کے چانسز ہیں. تو بھائی مجھے اللہ نے عقل دی ہے, میں یہی کہوں گا میں راستہ بدل دیتا ہوں, یہاں سے اکبر پور تحصیل چلا جاؤں گا, وہاں سے کوئی نہ کوئی بس پکڑ لوں گا, آرام سے لکھنؤ نکل جاؤں گا, بائی کار چلا جاؤں گا, ٹرین سے چلا جاؤں گا. جو میرا اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق میں چلنے کی کوشش کروں گا. آپ سوچئے امام حسین کو کتنے لوگوں نے روکا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ابو بکر ابن عبد الرحمن مخزومی قرائے سبعہ میں شمار ہوتے تھے. لوگ مسائل شریعہ دریافت کرنے کے لیے آتے تھے, اہل بیت کے محب تھے. مولا سے کیا کہتے ہیں؟ مولا کربلا مت جائیے, حالات اچھے نہیں ہیں. مولا کہتے ہیں نہیں, میری منزل مقصود کا نام کربلا ہے. ابو سعید خدری کون ہے؟ صحابی پیغمبر, صحابی امیر المومنین. 13 برس کی عمر میں ان کے والد بزرگوار لے کر آئے ہیں نبی کے پاس خندق کے موقع پر. پیغمبر نے کہا نہیں واپس لے جاؤ, عمر کم ہے. صفین میں امیر المومنین کے ساتھ رہے, راوی حدیث ہیں. امام حسین سے کیا کہتے ہیں؟ مولا کربلا مت جائیے, حالات اچھے نہیں ہیں. مولا کہتے ہیں نہیں میں تو کربلا جاؤں گا. بشر ابن غالب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. مولا آپ کو معلوم ہے ان عراقیوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کیا سلوک کیا, حالات اچھے نہیں ہیں, مولا کربلا مت جائیے. مولا کیا کہتے ہیں؟ مجھے کربلا جانا ہے. یہ کون جواب دے رہا ہے؟ جسے معلوم ہے عصر عاشور تک خیموں میں آگ لگا دی جائے گی, جسے معلوم ہے میرا اصغر مارا جائے گا, جسے معلوم ہے میرا اکبر مارا جائے گا, جسے معلوم ہے عباس دریا کے کنارے شان قلم کرا کے پڑا ہوگا, جسے معلوم ہے میرے اصحاب مارے جائیں گے, جسے معلوم ہے میری شہادت کے بعد میری بہن زینب ام کلثوم کو دیار بدیار مکرو چادر کے بغیر پھرایا جائے گا. لیکن امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں میں تو کربلا جاؤں گا. ام سلمہ ام المؤمنین ہے, حسین کربلا مت جاؤ. نہیں میں نے نانا رسول خدا سے وعدہ کیا ہے. محمد حنفیہ مولا کربلا مت جائیے, کسی صحرا کا رخ کر لیجئے,
کسی بیابان میں چلے جائیے، حالات بہتر ہوں گے چلے جائیے، مولا نے دعا دی ہے اور اس کے بعد کہا ہے بھائی واللہ لو لم یکن لی مأوا ولا ملجا لما بایعت یزید ابن معاویہ، اگر خدا کے سوا کوئی دوسری تکیہ گاہ نہ ہو تب بھی میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ عبداللہ ابن مطیع، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، یہ کون ہے جنہوں نے امام حسین کو روکا ہے کہ مولا کربلا مت جائیے؟ نا امیدی کے بادل منڈرا رہے تھے لیکن حسین ابن علی نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے۔ کربلا کا عظیم ترین پیغام کہ اگر تمہارا تعلق کربلا سے ہے، اگر تم حسین کو ماننے والے ہو، اگر فرش اعضا پر بیٹھنے والے ہو، تو حالات کتنے ہی سنگین اور پیچیدہ کیوں نہ ہو جائیں، کبھی بھی کسی ایک مرحلے میں اپنے آپ کو نا امیدیوں تک مت پہنچانا، بلکہ ہمیشہ پر امید رہنا۔ خدا بند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خدایا ہمارے ذکر کو مرحوم کے علو و درجات کا ذریعہ قرار دیں۔ اے کریم پروردگار ہمیں علماء سے دین لینے کی توفیق نصیب فرما۔ معبود اس آنے والے ماہ شعبان میں جو کہ ماہ پیغمبر ہے، نبی آدم نے کہا ہے شعبان الشہری، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں اس بندے کے شامل حال ہوں جو اس مہینے میں میری نصرت کرے، اپنی نمازوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، استغفار کے ذریعے۔ معبود اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، کربلا کے سفر کے لیے مل جل کر ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، اس سے زیادہ وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، نہ ہمت ہے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ چند جملے مصائب کے پیش کروں گا، اگرچہ بڑی مبارک راتیں آن پہنچی ہیں لیکن تسکین قلب کا ذریعہ ہے، اور یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں۔ آل سعود انہی آنسوؤں سے لرزتے ہیں، باطل اپنے ایوانوں میں بیٹھ کر کانپ اٹھتا ہے ہمارے انہی آنسوؤں کے ذریعے۔ خبردار ان آنسوؤں کو چھننے مت دیجیے گا، ہاں یہ آنسو کم نہیں ہونا چاہیے۔ پیش کروں آپ کے سامنے امام صادق کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جب کبھی ہماری مصیبت کا تذکرہ ہو تو ایسے رو جیسے ایک بوڑھی ماں کے سامنے جوان کا جنازہ رکھا ہو تو وہ گریا کرتی ہے۔ بہت مختصر 2-4 منٹ سن لیجئے۔ دیکھیے مجھے بھی اپنا وطن عزیز ہے، یہاں بہت سارے افراد ہیں جنہیں اللہ نے ہجرت کا موقع دیا، ہجرت میں بڑی برکت بھی ہے۔ بالخصوص میں تو اکثر کہتا ہوں جلال پور کے جوانوں کو میرا سلام، جنہوں نے ہجرت کر کے اپنے وطن کا نام روشن کیا، اپنے ملک کا نام روشن کیا، جنہوں نے زیور علم سے خود کو آراستہ کیا۔ لیکن یہ سچ ہے، وطن سے ہم سب کو بڑی محبت ہے۔ میں نے لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی، پھر میں نے حوض علمیہ قم کا سفر کیا۔ جب لکھنؤ جاتا تھا مڑ مڑ کر دیکھا کرتا تھا اپنے گھر کو، اپنے وطن کو، اپنے شہر کو، اپنے گاؤں کو، اپنے قریے کو۔ جب ایران کا سفر کیا تو جب تک ہندوستان کی سرحد میں رہا تو اپنے ملک کی مٹی سے جو مجھے پیار ہے میں اسے محسوس کرتا رہا۔ ہم جیسوں کو اپنے وطن سے بڑی محبت ہے۔ سوچئے کیا حسین کو اپنے وطن مدینے سے محبت نہیں رہی ہوگی؟ وہ مدینہ جہاں کبھی پشت رسالت پر سید الشہداء، مسجد نبوی کو دیکھتے ہوں گے، ایک ایک چیزیں ذہن میں سید الشہداء کے۔ کہاں سے شروع کروں؟ یقیناً حسین کو محبت تھی۔ حسین کے سامنے صرف ایک ٹارگٹ تھا کہ ہمیں دین کو بچانا ہے، توحید پروردگار کی لاج باقی رکھنی ہے۔ ساری مصیبتوں کو گلے لگایا سید الشہداء نے۔ اور پھر رخصت کا جو عالم ہے، میں نہیں پیش کر سکتا سارے مصائب کی منزلوں کو۔ 6 مرتبہ قبر پیغمبر سے حسین جدا ہوئے ہیں، 6 مرتبہ۔ تین مرتبہ اماں فاطمہ کی لحد سے رخصت ہوئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں سید الشہداء۔ اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر پر آئیں، سنیے گا آپ۔ دیکھیے ہم سب کو ہماری مائیں عزیز ہیں، جن کی مائیں حیات ہیں، اللہ انہیں طول عمر دے۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دیکھیے جب سید الشہداء نانا رسول خدا کی قبر تک جاتے ہیں تو بڑی
ہی اطمینانی کیفیت کے ساتھ، بڑے ہی وقار کے ساتھ امام حسن کی قبر پر جاتے ہیں، بہت ہی پروقار طریقے سے، لیکن یہی حسین جب اماں فاطمہ کی قبر کی طرف بڑھتے ہیں تو اضطرابی کیفیت، اور جانے کے بعد کہتے ہیں السلام علیک یا اماں میرا سلام۔ جواب سنیں گے جناب زہرا پہلو شکستہ ماں فاطمہ کیا جواب دیتی؟ وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے حسین تم پر میرا سلام۔ وعلیک السلام یا مظلوم الام، اے ماں کے مظلوم بیٹے حسین تم پر میرا سلام۔ وعلیک السلام یا شہید الام، اے ماں کے شہید بیٹے تم پر میرا سلام۔ اور پھر جب گئے ہیں، بس میں نے ختم کر دیا آج کی رات اتنا کافی ہے، 2 جملے اور سن لیجئے۔ جب گئے ہیں تو عباس موجود تھے، علی اکبر موجود تھے، میر انیس کے مرثیے کا بند بھی آپ کے پیش نظر ہے، وہ ساری باتیں۔ زینب کو سب نے سوار کیا تھا، لیکن ذرا سوچئے بعد شہادت حسین یہی زینب ہے، سر سے چادر چھینی جا چکی ہے، بے مقنع چادر کوفہ و شام کی منزلوں کو زینب نے سر کیا ہے، اون و محمد مارے گئے ہیں۔ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، نہیں ملتا ہے کہ زینب نے راہ کوفہ و شام سے لے کر مدینے واپسی تک کسی ایک موقع پر اپنے فرزند کو یاد کیا ہو، اون و محمد کو یاد کیا ہو۔ نہیں، جب پہنچی ہے روضہ رسول پر تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھنے کے بعد جناب زینب نے یہی کہا تھا، نانا آپ کی نواسی آپ کے نواسے کی سنانی لے کر آئی ہے، گریا ہوا ہے، اہل مدینہ میں کوہرام بچا ہے۔ آخری جملہ ہے، زینب نے یہ بھی کہا تھا، نانا اگر اغیار کا مجمع نہ ہوتا تو آستینوں کو پلٹ دیتی، پھر دکھاتی کتنے کوڑے مارے گئے ہیں۔ زینب نے ابھی بھی اون و محمد کو یاد نہ کیا، لیکن زینب جب اپنے گھر پہنچی ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے، اب اپنے لال کو یاد کرنا شروع کیا۔ عبداللہ بے ہوش ہوئے، دست ادب جوڑ لوں گا عبداللہ، فقط خبر شہادت سنی برداشت نہ کر سکے، ذرا کربلا میں آ کر دیکھو، 70 قدم کا فاصلہ، ماجائے حسین کے سر و تن میں جدائی، اور زینب کا حسین کے بے سر لاشے پر پہنچنا، ایک جملہ کہنا، انت اخی، اے میرے ماجائے حسین، کیا یہ آپ ہی کا جنازہ ہے؟ کتنے گھوڑے کی جا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ الہی لا معبود سواک، الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم، خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ کریم پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، معبود ہمارے امام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ہماری جو مجلس اعزا ہے اے کریم پروردگار، اس کا ثواب مرحوم عرفان صاحب کی روح طیبہ تک منتقل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ اے کریم پروردگار ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، معبود ہمارے جوانوں کو اشرار کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے کریم پروردگار اس روئے زمین پر دنیا کے جس گوشے میں بھی، جس جگہ بھی عاشقان پیغمبر اور آل پیغمبر ہیں، معبود ان کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، معبود اسلام دشمن عناصر کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے کریم پروردگار اس روئے زمین پر جہاں بھی مؤمنین ہیں، ان سب کو علماء، افاضل، واعظین، خطباء، شعراء، ذاکرین، مراجع اعظام، بالخصوص رہبر معظم انقلاب، رہبر فرزانہ، عالم یگانہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، سید مقاومت،
جناب سید حسن نصر اللہ کو طول عمر بابرکت مرحمت فرما۔ اے کریم پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ معبود نبی آدم کا مہینہ ماہ شعبان شروع ہوا چاہتا ہے، اے کریم پروردگار ہم سب کی آرزو ہے کربلا معلیٰ پہنچنے کی۔ معبود ہم سب کو کربلا سمیت دیگر مقامات مقدسہ کی زیارات سے مشرف فرما۔ معبود اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملحق فرما۔ معبود ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے اعوان و انصار میں شمار فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم عرفان حیدر ابن جناب منیر حسن کربلائی صاحب، امام علی حاجی مرحوم، امامن بانو مرحومہ، صغرا بانو مرحومہ اور اپنے تمام مرحومین اور اموات کی ارواح کو ارسال فرما دیں۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد